علی تیسرے نمبر پر. میرے آقا نے فرمایا جس کا پہلے حساب ہوگا ابو بکر ہوگا, دوسرا جس کا حساب ہوگا عمر فاروق ہوگا, تیسرے نمبر پر علی, تیرا حساب ہوگا آقا عثمان. جس کا تیسرا نمبر ہے وہ کہاں گیا؟ آقا نے فرمایا علی سن, عثمان وہ ہے کہ رب اس کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. جس کا پہلا نمبر ہے اسے صدیق کہتے ہیں. پتہ چلا جس کا آسمانوں میں پہلا نمبر ہے دنیا میں بھی اسی کا ہی پہلا نمبر ہے. اللہ اکبر. اور ان ابی بکر یوم اسلم وله 40,000 دینار ما انفقتها لاهلك یا ابی بکر. ذرا بولنا محبت سے سبحان اللہ. سب سے پہلا ابو بکر وہ شخص ہے کہ جب صرف اسلام لایا اپنے دامن میں 40,000 دینار ہیں. کتنے دینار ہیں؟ 40,000 دینار ہیں. ما انفقتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدیق ہے کہ جس کو رب نے روح تنقلت کی ہے کہ 40,000 دینار آقا کی چولی میں ڈال کر کہا آقا مال بھی تمہارا ہے, صدیق بھی تمہارا ہے. آقا میں بھی تمہارا, میرا مال بھی تمہارا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا موقع تبوک کے موقع پر پھر ضرورت پڑی. جب بھی اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اللہ اکبر صدیق آ جاتا ہے. اس لیے راوی لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے اور ابو بکر وہ ہے جس کی ضرورت خود اسلام کو ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کا موقع آتا ہے. 40,000 دینار. کتنے؟ 40,000 دینار پھر پیش کیے. 80,000 دینار. اب سونا صدیق کا مقام کیا ہے, صدیق کا مرتبہ کیا ہے, صدیق کی شان کیا ہے, صدیق کا شوق کمال اور جمال کیا ہے. 40,000 دینار پیش کیے اور جب دینار پیش کیے صدیق اکبر کے دل میں ایک بات بن گئی. ایک بات بن گئی صدیق اکبر کے دل میں کہ پتہ نہیں یہ میرا مال قبول ہوگا کہ رب نے, راوی نے لکھا جس کو امام کشیری, امام مسلم کشیری نے بھی لکھا, امام نسائی نے بھی لکھا, سنن دارمی نے بھی لکھا, ابن ماجہ نے بھی لکھا ہے اور بخاری قطنی کے اندر بھی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں جب یہ بات بن گئی تو حضور نے صدیق کی طرف دیکھا, حضور نے صدیق کو دیکھا, رب نے جبریل بھیجا. اور قربان جائے صدیق تیرے مکمل قدروں پر, صدیق قربان جائے تیرے وجہ کمال پر, صدیق قربان جائے ہماری نسلیں تیری حیا پر اور تیری صداقت پر کہ تو دل میں خیال آئے چشم تحیرات میں بات فہم کرتا ہو تو رب جبریل بھیج دیتا ہے. صدیق کے بعد ذہن میں بات بن پہ رب جبریل بھیجتا ہے. جبریل حاضر ہوئے, حضور نے پوچھا جبریل تو کیوں آیا, جبریل تو کیوں آیا؟ عرض کیا, کہا رب تمہارے صدیق پر سلام بھیج رہا ہے. تمہارے صدیق پر رب سلام بھیج رہا ہے اور رب یہ پوچھ رہا ہے کہ صدیق سے پوچھو کہ وہ اپنے خدا رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اس کے شوق جمال کی قسم ہے, تاریخ انسانیت کو, تاریخ قدرت کو اٹھا کر دیکھو, سارے نبیوں کے درجوں کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رب نے ڈائریکٹ سلام بھیجا ہو. وہ ایک ہے, صدیق غار یار ہے جس کو رب نے عرش سے سلام بھیجا. صدیق اکبر حاضر, جبریل بھی حاضر. آقا اس لیے آیا ہوں کہ رب نے تمہارے صدیق پر سلام بھیجا ہے اور رب پوچھ رہا ہے ذرا صدیق سے سونے اپنی مٹھی سی زبان سے ذرا پوچھنا کہ تمہارا صدیق اپنے رب سے راضی بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. صدیق راضی بھی ہے کہ نہیں. اب حضور نے جبریل کا پیغام دیا صدیق کو تو صدیق اکبر رونے لگے اور رو کر گردن جھکا کر بیٹھے تو ہاتھ باندھ کر عرض کی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں تو اپنے رب پر بڑا راضی ہوں لیکن میں پوچھ
پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی میٹھی زبان سے پوچھیے. قربان جائے صدیق تیری ادا پر. رب فرماتا جبریل سے کہ محبوب سے عرض کرو کہ اپنی سونی زبان سے اعلان فرمائے. صدیق بھی عرض کرتا ہے آقا اپنی سونی زبان سے اعلان فرمائے. آقا ذرا پوچھے نا کہ میں تو بڑا راضی ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں, کیا رب اس پر راضی ہے؟ کیا شان ہے صدیق تیری کہ سب کچھ لٹا کر بھی پوچھتا ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں. اور تیرے مقدروں پر ناز کہ عرش کا خدا سلام بیت پوچھ رہا ہے صدیق مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. اب سنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارا مال پیش کر دیا تو کریم آقا علیہ السلام نے جملہ سنیے اور سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اے ابو بکر تو یہ بتا کہ تو گھر پہ کیا چھوڑ کے آیا ہے. ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے. جملہ محبت کا ہے. سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ صدیق تم اپنے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب قید لہما لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. راوی لکھتے ہیں اگر حضور یہ پوچھتے ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے لیے, تو پھر صدیق کا جواب کوئی اور ہوتا. تو کیا فرمایا انا ربی راض, میں اپنے رب سے اتنا راضی ہوں کیا کہ سارا مال لے کر آیا ہوں فقط اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. اللہ اکبر. اپنا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. جب یہ حضور نے جملہ سنا تو حضور خوش ہوئے. تو ایک ربی لکھتا ہے کہ حضور کا صحابی پاس بیٹھا ہے, اس نے جب یہ عمل دیکھا تو فوراً عرض کرتا ہے سونیا کملی والیا پیارے آقا کیا صدیق کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ رب سلام بھیجتا ہے. تو کیا یہ صدیق کو مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ صدیق نے 80,000 دینار اسلام کو لیے پیش کیے. آقا اگر ہم بھی یہ مال پیش کریں تو کیا رب ہمیں بھی سلام بھیجے گا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہمیں سن یہ فقط صدیق ہے اور کائنات میں بعد از انبیاء کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو عرش کا خدا سلام بھیجتا ہے. یہ فقط بھیجتا ہے تو یار غار مصطفیٰ کو بھیجتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے کریم آقا نے صدیق اکبر سے جب پوچھا نا صدیق اکبر نے آقا کیا میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے, میری اس نیکی کو قبول کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اذن منی. صدیق آگے صدیق آگے بڑھ. اب جملے اختتامی ہیں اور بات ابھی طویل ہے, انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اس کو بیان کریں. صدیق آگے بڑھ اذن منی قریبا. میں قربان جاؤں یہ وہ الفاظ ہیں کبھی میرے آقا چلے تھے معراج پر. میرے آقا جب سدرۃ المنتہا سے گزرے اذن منی یا محمد اور قریبا اور قریبا اور قریبا. ادھر آمینہ کا نام فرماتا ہے صدیق ذرا قریب آنا. صدیق پر ہم تھوڑے سے کھس کے آگے ہوئے پھر رکے. آقا نے فرمایا صدیق آگے بڑھ. پھر بلایا صدیق اور قریب ہوئے. اور میں اذن منی اور قریبا اور قریبا اور قریبا. اگر اس منظر کی منظر کشی ہو معراج کی شب جب رب نے فرمایا محبوب اور قریبا محبوب اور قریبا. ساری زندگی نوری مخلوق کا سردار جبریل کہا کرتا تھا کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ جہاں جبریل جا سکتا ہے وہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے. لیکن جب میرے آقا چلے معراج کی شب تو بریلی کا تاجدار بولا, امام عاشقہ بولا, امام عشق محبت بولے, امام عاشقہ امام حضرت نے قلم ڈاٹ دیے اور نقطہ اتخاذ قلم پر جملہ لگ کر حضور کی معراج پر وہ جملے ارشاد فرمائے مگر تھکے تھے روح الامین کے باز. جبریل کہتا تھا کوئی نہیں جا سکتا جہاں میں جاتا ہوں. آج چلے نا دولے عرش کے, آج معراج کے دولے چلے تو سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے. اور یہاں پر انور شاہ کاشمیری بہت بڑا آتھر ہے, بہت بڑا رائٹر ہے, اس کا جملہ دے رہا ہوں. مات حضور نے ایسے پکڑا نا جبریل کو بازو سے
آؤ نا جبریل آگے بڑھ. فرماتے بال کی طرح پر آگے بڑھے. جبریل سکڑ کر چڑیا کے بچے کی طرح ہو گئے. اس کے جلالیت کا اتنا روپ تھا. تو وہاں پر اعلیٰ حضرت بولتے ہیں, مجدد دین و ملت بولتے ہیں, شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے. فرماتے تھکے روح الامین کے بازو, تھکے روح الامین کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. سراغ عینو مکان کہا تھا, سراغ عینو مکان کہا تھا, نشان کیف و اینا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے بہم تقاضے آنا, ادھر سے بہم تقاضے آنا. ادھر منی یا محمد سونے قریبا, ادھر سے بہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے بہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو سجدی ہے میرے آزے. کہیں بدوش لن کرانی اور کہیں تقاضے بھی ساتھ گئے تھے. کہا نا موسیٰ کلیم نے, مالک دیکھنا چاہتا ہوں, میں مالک دیکھنا چاہتا ہوں. وَلَن تَرَانِي يَا مُوسَىٰ, زندگی مالک دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ تو دیکھ تو نہیں سکتا, ہاں ہم اپنے نور عین کے نور سے ایک قرآن حصے کی ایک جھلک طور پہ ڈالیں گے. جب وہ روشنی پڑے گی طور پر, موقع ہو کر پلٹے گی, اس کو دیکھ لینا. اگر ضبط کر گیا تو سمجھ جانا خدا کو دیکھا ہے. تو کیا ادھر سے بہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو سجدی ہے بے نیازی. کہیں وجوش لم ترانی, کہیں تقاضے مثال کے تھے. بڑھ محمد قریب احمد اور قریب سرور مجدد, نثار جاؤں نثار جاؤں. یہ کیا صدا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. مکان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. وہی وہی چال سے تو پوچھو, کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. تو ہی اول تو ہی آخر, اللہ اکبر. تو ہی اول تو ہی آخر, تو ہی ظاہر تو ہی باطن. الہی کے جلوے سے اس سے ملنے اسی کی جانب گزر گئے تھے. یہ حضور تھے جو آقا کی ذات عرش خدا سے پار گئی. ہمارا اے صدیق ذرا قریب آنا. صدیق اکبر اب آگے بڑھے. صدیق اکبر کے زانو حضور کے زانو سے ملے. حضور کے زانو سے جب صدیق اکبر کے زانو ملے تو حضور نے فرمایا اب قیت لہما لأہلہا. اے صدیق بتانا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. صدیق وہ کیا ہے تو گھر پہ چھوڑ کے آیا ہے. فرمایا آقا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہے, اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. میر عبد الواحد البغرامی آپ فرماتے ہیں کہ جب فرمایا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ نے پھر جبریل بھیجا. قربان دے صدیق تیرا مرتبہ کیا ہے, تو بات کرے رب جبریل بھیجتا ہے, تو سوچتا ہے رب جبریل بھیجتا ہے. آقا اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا. وہاں جاؤ, جا کر جبریل جا کر کہو کہ اے محبوب صدیق سے پوچھو نا, کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں تھا. تم نے اللہ اس کا رسول کیوں کہا, کیا تمہارے لیے خدا کافی نہیں. جب جبریل نے آ کر پوچھا, اللہ اکبر. یہاں پر میر بلغرامی آپ فرماتے ہیں بات اصل میں یہ تھی, صدیق نے وہ معرفت حاصل کی تھی کہ رب نے اپنے محبوب کو عرش خدا پر بلا کر دیدار کروایا. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صوفیہ کی زبان یہ ہے کہ جس نے دل کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس نے خود کی پہچان کی اس نے رب کو پہچانا. رب کو دیکھا محبوب نے جاگتی آنکھوں سے, ما زاغ البصر, جاگتی آنکھوں سے دیکھا, نہ آنکھ جب کی نہ لرزہ طاری ہوا. محبوب نے دیکھا وہ نور عین جو محبوب نے دیکھا تھا, اس کی خیرات ملی صدیق کو, اس کی خیرات ملی صدیق کو. میر عبد الواحد البغرامی فرماتے ہیں کہ جب صدیق سے پوچھا بتاؤ کیا چھوڑ کر آئے ہو, نہ اللہ اس کا رسول. جبریل نے اگر کہا اللہ فرما رہا ہے
ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، ماشاءاللہ۔ تو فرمایا کیا صدیق کو یہ معرفت الہیہ تھی اور الوہیت کا وہ مدار جو کبھی مصطفیٰ پر آیا ہوا تھا، وہ خلال رب نے صدیق کے سینے میں ڈال رکھی تھی۔ جب صحابی نے پوچھا آقا 80,000 دینار ملنے کی وجہ سے صدیق کی یہ معرفت ہے، یہ مقام ہے، یہ وجہ کمال کیسے نصیب ہوا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہ صدیق ہے کہ جس پر رب الکال فرماتا